إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم واجب الاحترام معزز سامعین نظام، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور اتنی نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو گننا چاہیں تو میں اور آپ نہیں گن سکتے۔ جہاں میرے اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان والا بندہ بنا کر کے بھیجا، یہ بھی اللہ کے بڑے شکر کی بات ہے۔ ورنہ اگر وہ چاہتا ہمیں کوئی حیوان یا جانور بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک زبان دی اور اس میں بولنے کی ایک چاشنی پیدا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں 2 ہونٹ دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں صحیح ترتیب کے ساتھ ہمارے اعضاء کو لگایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہمارے کانوں کو یہاں سے ہٹا کر کے پیچھے لگا دیتا تو انسان کیسا لگتا، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے صحیح ترتیب کے ساتھ ہمارے 2 کان لگائے، اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، اٹھنے کی طاقت دی، بیٹھنے کی طاقت دی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں جتنا چاہے جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جہاں میرے اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ مجھے انہی نعمتوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی نعمت اللہ نے ہمیں مال دیا، اس مال کے تعلق سے سن لیجئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے مال کو اور اولاد کو قرآن کریم کے اندر اگر ہم اس کو کھول کر کے دیکھیں، اس کو کھول کر کے پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں تو مال کو بھی فتنہ کہہ دیا، پھر اللہ نے اولاد کو بھی فتنہ کہہ دیا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں، اگر ہم چاہیں کہ ہمارا مال
ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے، اگر ہم چاہیں کہ ہمارا مال ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہوگا، صحیح راستے پر خرچ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے مال کو کسی طرح بے حیائی، فحاشی، جوا، سٹے، شرابی اسی طرح خرچ کیا، تو یاد رکھنا یہ مال ہماری جہنم کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں، اب ہمیں اپنے مال کو تو ہمیں جنت کا ذریعہ بنانا ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا یہ مال تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہے، یہ مال تمہاری فتنہ ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہوگا، ایسی جگہ خرچ کرنا ہوگا جہاں سے اللہ ناراض نہ ہوتا ہو، بلکہ اللہ کو اس جگہ پر مال کو خرچ کرنے سے بڑی خوشی ہوتی ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو کہ میرا بندہ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، اس مال میں سے ہمیں غریبوں کے نام کا نکالنا ہوگا، غریبوں کے نام کا نکال کر کے دینا ہوگا، مدرسوں کے نام کا نکال کر کے دینا ہوگا، علماء کے نام کا نکال کر کے دینا ہوگا، جب جا کر کے یہ مال اسی طرح ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ جہاں بھی اللہ کے نام پر کوئی اللہ کا بندہ مانگے گا، جو بھی نبی کے نام پر کوئی اللہ کے نام پر مانگے گا، کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کے نام پر اتنے پیسے دے، جو بھی ہم سے اللہ کے نام پر سوال کرے گا اور ہمارے مال کو ہم سے مانگے گا، ہم ضرور اس کو اللہ کے نام کا نکال کر کے دیں گے۔ اگر ہم اس طرح اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں تو ہماری جنت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن آج میں اور آپ کہاں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں؟ آج تو میں اور آپ اسی طرح اپنے مال کو بے حیائی، فحاشی، ہم شادیوں میں اڑاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی نوجوان یا کسی بزرگ کے گھر میں کسی بھائی کا یا بہن کی شادی ہو، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جا کر کے ڈی جے کو بک کرتا ہے۔ ارے ڈی جے بھی بجانا ہے، باہر سے عورتوں کو لاتا ہے نچانے کے لیے، ارے عورتوں کو بھی نچوانا ہے۔ ایک ہفتے پہلے ہی اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کو غصہ آئے۔ ایک ہفتے پہلے ہی وہ اپنے گھر میں ڈی جے بجانا شروع کر دیتا ہے اور اس ڈی جے میں اتنے پیسے کو برباد کرتا ہے، اپنے مال کو اسی طرح بے حیائی میں اڑاتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے مال کو اسی طرح بے حیائی میں اڑاتے رہیں گے، ڈی جے میں اڑاتے رہیں گے، یہ مال ہماری پھر جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، جو انسان اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن کر کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، ارے وہ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نہ اللہ کے نیک بندے، بلکہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور اس کو حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا مال تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ نہیں رہے گا، ضرور اس کو حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ جانتے ہیں حطمہ کہاں کسے جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا، نار اللہ الموقدہ، ارے حطمہ کہا جاتا ہے ایسی آگ کو کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود سلگایا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، ایک آگ دنیا کی آگ ہے، اگر اسی کے اندر لوگ کو جلا دیا جائے یا ذرا سی اس کی لپٹ اس کے ہاتھ پر لگا دی جائے تو کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جہنم کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے، کہ اس کو بھڑکایا جائے،
اس کو بنایا جائے یہاں تک کہ بھڑکا کر کے وہ کالی ہو گئی، ہاں بڑی سخت ہو گئی، لال ہو گئی، ہاں تو اب اندازہ کریں وہ کتنی سخت آگ ہیں جو فرشتوں کے ذریعے سے بنائی گئی ہیں، اور اس آگ کا اندازہ کریں جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سلگائی ہے، وہ کن لوگوں کے لیے سلگائی ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کر کے رکھتے ہیں، اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو بے حیائی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمارا مال ختم ہو جائے گا، اگر نہیں خرچ کریں گے ہمارا مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ آدمی ہاں بے حیائی میں ہیں، بے خیالی میں ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے مال کو حطامہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ حطامہ کیا چیز ہے کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم موصدہ، اور لمبے لمبے ستونوں میں، ہاں ان کے سامنے لمبے لمبے ستون کر دیے جائیں گے، ہاں کہ کہیں جا نہ سکیں گے، اور ان کے اوپر آنکھ کو بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں۔ گویا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آگ ہو اور اس میں جلا دیا جائے تو سینے تک نہیں پہنچ پاتی، انسان اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی سلگائی وہ آگ ایسی ہے کہ سینوں تک جا پہنچے گی، اور لمبے لمبے ستون اس کے برابر میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان کے اوپر وہ آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ کتنا بھیانک ماحول ہوگا۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے، انہا علیہم موصدہ، آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، لیکن آج میں اور آپ کتنی تمہیں سمجھا لیا جائے کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نیک بندوں، اسے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسے مال کو ایسی جگہ خرچ کرو جہاں سے اللہ راضی ہو۔ اگر تم اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کریں گے کیا ہی اچھا ہوگا۔ مدرسے کے اندر طلبہ رہتے ہیں، ایک سے ایک غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے طلبہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے پیدا ہوتے ہی رخصت ہوں گے، اب بیچارے مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ جب عید کا وقت آتا ہے، تہوار کا وقت آتا ہے، وہ گھر نہیں جاتے بلکہ مدرسے کے اندر ہی رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ گھر جائیں گے ان کے کوئی تاؤ چاچا ہوں گے، ان کی اتنی قدر نہیں کریں گے جتنی ماں باپ کیا کرتے تھے۔ اب انہیں ماں اور باپ کی یاد آتی ہیں کہ کاش ہماری ماں ہوتی، کاش ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں اسی طرح ہماری ضرورت کو پورا کرتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں، ایک سے ایک مدرسے کے اندر غریب طلبہ ہے، اپنے مال کو وہاں خرچ کیا جائے اور ان طلبہ پر خرچ کیا جائے۔ جب آپ اپنے مال کو غریب طلبہ پر خرچ کریں گے، تو جب تک وہ پیسہ آپ کا ان طلبہ کے اوپر خرچ ہوتا رہے گا اور تب تک مدرسے کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگاتے رہیں گے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی برابر ثواب عطا کرتا رہے گا۔ لیکن کرے کون؟ ہمیں تو ثواب کا معنی نہیں، ہمیں تو صرف اسی طرح بے حیائی میں، کنجوسی میں اپنے مال کو لٹانا ہے۔ اللہ کے نیک بندے